السلام علیکم۔ دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس ویب سائٹس میں سے ایک Amazon.com ہے، جس پر چینی کمپنی علی بابا یا علی ایکسپریس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی تجارت ہوتی ہے۔ اس پر دنیا بھر سے کاروباری افراد اپنی پروڈکٹس پوری دنیا کی مارکیٹ میں کسٹمرز کو بیچتے ہیں۔ کچھ ہی عرصہ پہلے Amazon نے پاکستانیوں کو اپنی ویب سائٹ پر سیلر اکاؤنٹ بنا کر تجارت کرنے اور اپنی مصنوعات کو دنیا بھر میں موجود کسٹمرز کو بیچنے کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان میں لوگ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں، جو کہ بنتی بھی ہیں، مگر اکثر لوگوں کو یہ علم نہیں کہ 8-10 سال پہلے یعنی 2011-12 تک Amazon پر پاکستانی نیشنلز کو سیلر اکاؤنٹ بنا کر کاروبار کرنے کی اجازت تھی، لیکن Amazon نے اپنے کسٹمرز کی ہزاروں لاکھوں شکایات کے بعد پاکستانیوں کو اپنے پلیٹ فارم سے بین کر دیا تھا کہ وہ وہاں اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے اور تجارت نہیں کر سکتے۔ اس معاملے پر روشنی ڈالتے ہوئے عاصم رحمان صاحب نے Amazon کے اس فیصلے کی چند ایک وجوہات اور بنیادی شکایات تحریر کی ہیں۔ Amazon پر ماضی میں پاکستانیوں پر پابندی کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ پاکستانی سیلرز اپنے آرڈرز میں کم وزن کو پورا کرنے کے لیے پتھر اور سستی وزنی چیزیں ڈال کر پارسل کر دیتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ Amazon کی ایک ریٹرن پالیسی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر کسٹمر کو پسند نہ آئے تو خریداری کے بعد وہ چیز وہ بغیر کسی وجہ بتائے دیے گئے وقت اور مدت تک واپس کر کے اپنی پوری رقم واپس لے سکتا ہے۔ اب پاکستانی کاروباری تاجروں کے لیے تو یہ بات ایک بارود کا گولہ ہے، جہاں ہر دوسری دکان پر لکھا ہوتا ہے کہ خریدی گئی چیز واپس نہیں ہوگی اور نان ریفنڈیبل ہے، جبکہ ویسٹرن مارکیٹ اس چیز کی عادی ہے کہ چیز واپس کر کے پوری رقم لی جا سکتی ہے، چاہے وہ کپڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو جب پاکستانی ٹریڈرز اور سیلرز کو ویسٹرن کسٹمرز چیز واپس کرتے تھے تو وہ لینے سے ہی انکار کر دیتے تھے یا آئیں بائیں شائیں کرتے اور آگے سے بحث کرتے تھے۔ ویسٹرن کسٹمرز نے ثبوتوں کے ساتھ Amazon کو ہزاروں ایسی کمپلینٹس کی۔ تیسری بات یہ تھی کہ پاکستانی پروڈکٹس کے پارسلز جو ریٹرن ہوتے تھے وہ غائب ہو کر اوپن مارکیٹ میں Amazon کے لیبلز کے ساتھ بلیک میں نیلام ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اقبال یاد آ گئے، وضع میں تم ہو نثارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ چوتھی بات یہ تھی کہ پاکستانی بزنس مین، ٹریڈرز اور شاپ کیپرز اکثر اچھی اور ٹائملی کمیونیکیشن سے نابلد ہوتے ہیں، تو یہ کسٹمرز کی ای میلز، انکوائری اور کمپلینٹس کا ہفتوں مہینوں جواب ہی نہیں دیتے تھے، اور جب جواب دیتے تھے تو بد اخلاقی سے جواب دیتے تھے، بغیر کرٹسی کے یا بحث برائے بحث کرتے تھے۔ اس طرح کسٹمرز سے ریلیشن شپ خراب کر بیٹھتے تھے۔ پانچویں بات یہ کہ پاکستانی سیلرز تصویریں بہت خوبصورت لگاتے تھے، جبکہ اصل پروڈکٹس جب کسٹمر کو ملتی تھی تو وہ بالکل مختلف نکلتی تھی اور شکل اور کوالٹی میں ان تصاویر سے میچ نہیں کرتی تھی جو انہوں نے Amazon کی ویب سائٹ پر دیکھی ہوتی تھی۔ اس کی بھی ہزاروں کمپلینٹس کسٹمرز نے Amazon کو کی۔ یہ چند بنیادی وجوہات اور کمپلینٹس تھی جو Amazon کو اس کے ہزاروں لاکھوں کسٹمرز نے ثبوتوں کے ساتھ دیں، اور اکثریت پاکستانی نیشنل سیلرز کی تھی جن کے بارے میں شکایات گئیں۔ اس سب کو ریویو کر کے اور متعدد وارننگز دینے کے بعد Amazon نے ایگزیکٹو فیصلہ کر کے پاکستانی نیشنلز کو بین کر دیا کہ وہ اپنا سیلر اکاؤنٹ ان کی ای مارکیٹ پلیس پر نہیں کھول سکتے۔ پاکستانی کاروباری بھی جگاڑ لگانے اور چکمہ دینے میں ماہر ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ اپنے کسی مامے، چاچے، خالہ، پھپھو کے نام سے جو امریکہ، برطانیہ یا یورپ میں رہتے تھے اور پاسپورٹ ہولڈر تھے، وہاں پر ان کے نام سے Amazon پر بزنس سیلر اکاؤنٹ کھلوا لیتے تھے اور آپریٹ خود پاکستان سے کرتے تھے، VPN لگا کر، کیونکہ Amazon کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم بھی IP ٹریک کر لیتا ہے کہ اکاؤنٹ کس ملک سے لاگ ان یا آپریٹ ہو رہا ہے۔ اس طرح ڈھکے چھپے یہ کام چل رہا تھا
اور پروڈکٹس کی انکم بھی وہ امریکہ، برطانیہ یا دبئی کے اکاؤنٹ میں منگوا کر وہاں سے پاکستان ہنڈی کرواتے تھے، اب آخرکار سالوں بعد ایمیزون کی منتیں ترلے کر کے یہ اجازت دوبارہ حاصل کر لی گئی ہے۔ تو امید ہے اس بار پاکستانی کاروباری، شاپ کیپرز، ٹریڈرز ایمیزون کے کسٹمر اور کاروبار سے متعلق تمام اصولوں کی پاسداری کریں گے اور جلد بازی، برے رویے، فراڈ اور فوری اور زیادہ منافع کمانے کے چکروں میں ویسی حرکتیں نہیں کریں گے کہ دوبارہ ایمیزون ہیڈ آفس کو ڈھیروں شکایات آئیں اور وہ پاکستانیوں پر دوبارہ سے ایمیزون کے دروازے بند کر دے۔ یاد رکھیے، ایمیزون کا پاکستان میں آنا اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ اسے صحیح کاروباری اور کسٹمر اصولوں کے مطابق چلانا اور آگے بڑھانا زیادہ بڑا چیلنج ہے، جو پاکستان میں کاروباری حضرات، شاپ کیپرز اور ٹریڈرز کے بہتر کردار اور کاروباری رویوں اور اچھی کسٹمر سروس سے مشروط ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ پچھلی بار کی پابندی سے کچھ سبق حاصل کر لیا گیا ہوگا۔ اقبال کے اس شعر کے ساتھ اجازت لیتا ہوں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تاناسانی۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔